آج 11 جمادی الاول دوسرے پیر کے دن چلتے پھرتے یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ سے اپنی من پسند مرادیں من پسند حاجات پوری کروا لو۔ خدارا آج یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جمادی الاول کی 11 تاریخ اور پیر کا دن ہے۔ آج ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں جسے پڑھتے ساتھ ہی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ اگر آپ نے ربیع الثانی کے بابرکت مہینے کو لاپرواہی میں گزار دیا، دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کر گزار دیا، پورے مہینے میں کوئی بھی وظیفہ پڑھ کر رب کریم سے نہ مانگ سکے، اپنی حاجات پوری نہ کروا سکے، ان خاص قبولیت کی گھڑیوں کو دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کر گزار دیا، تو میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ خدارا جمادی الاول کے مہینے میں ایسا مت کیجیے گا۔ اس مہینے میں اس خاص وظیفے کو پڑھ کر رب کریم کو راضی کر لو۔ آج اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے والا رب کریم سے جو بھی مانگے گا، میرا رب جھولیاں بھر بھر کر نوازے گا۔ یہ وظیفہ بے حد آزمودہ وظیفہ ہے، لاکھوں لوگوں نے پڑھا اور رب کریم نے ہر مقصد میں کامیابی کو یقینی بنایا۔ آپ بھی آج دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر یہ خاص وظیفہ پڑھ کر دیکھیے، ہر حاجت ایسے پوری ہوگی جیسے پوری ہونے کا حق بنتا ہے۔ یہ بڑا آسان اور چھوٹا سا وظیفہ ہے دوستو۔ اللہ کے 99 نام ہیں اور ہر نام کی اپنی قدر و قیمت ہے، ہر نام کی اپنی فضیلت و برکت ہے، اور جب کوئی بندہ اللہ کو اللہ کے ناموں سے پکارتا ہے تو اللہ کریم اپنے ناموں کے طفیل بہتر نہیں بہترین سے نوازتا ہے۔ آج اگر کوئی جلد کامیاب ہونا چاہتا ہے، راتوں رات امیر و کبیر ہونا چاہتا ہے، اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے، اپنے گھر سے بے سکونی اور بے برکتی کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ چاہتا ہے، رزق اور دولت سے مالا مال ہونا چاہتا ہے، تو آج جمادی الاول کی 11 تاریخ اور پیر کا دن ہے۔ آج یہ خاص وظیفہ پڑھ کر دیکھیے۔ آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ صبح مانگے تو شام تک مل جائے، شام کو مانگے تو راتوں رات مل جائے۔ آج آپ میں سے جو بیٹیاں عمر کی وجہ سے پریشان ہیں، بوڑھی ہو رہی ہیں، رشتہ نہیں ہو رہا، لوگ آتے ہیں دیکھ کر چلے جاتے ہیں، بڑی دعاؤں کے باوجود بڑے وظیفوں کے باوجود رشتہ ہونے کا نام نہیں لیتا، تو آج یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ معقول رشتے خود چل کر آئیں گے۔ پہلے آپ جن رشتوں کے لیے خود محنت و مشقت کرتے رہے، لوگوں کی منت سماجت کرتے رہے ہیں، در در کی ٹھوکریں کھاتے رہے ہیں، آج یہ وظیفہ پڑھتے ہی معقول رشتے خود چل کر آئیں گے۔ اگر آپ میں سے کوئی مقروض ہے، قرض اتنا ہے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتا، قرض سے مکمل نجات کے لیے آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ میں سے کوئی پریشان ہے، تنگ دست ہے، گھر کے حالات ٹھیک ہونے کا نام نہیں لیتے، یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، فوراً آپ کے حالات بدل جائیں گے، فوراً تنگ دستیاں ختم ہو جائیں گی، فوراً مشکلات جڑ سے ختم ہو جائیں گی۔ آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے، جتنا بھی مانگیں گے، جیسا بھی مانگیں گے، میرا رب جھولیاں بھر بھر کر نوازے گا۔ جمادی الاول ایک ایسا مہینہ ہے جس کی قبولیت کے بارے میں ہر کوئی جانتا ہے۔ آپ میں سے بہت سے لوگوں نے ذوالحج کے مہینے کو، محرم کے مہینے کو لاپرواہی میں گزارا ہے، لیکن اب جمادی الاول کا مہینہ ہے۔ اس قبولیت کے مہینے میں جمادی الاول کے دوسرے پیر کے دن اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ یہ موقع سال میں صرف ایک بار ملتا ہے۔ جو بندہ سال میں ایک بار اس وظیفے کو پڑھ لیتا ہے، اس موقع سے فائدہ اٹھا لیتا ہے، پھر رب کریم سے جو بھی مانگتا ہے میرا رب نواز دیتا ہے۔ یاد رکھیے، اللہ نے اپنی کتاب قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے۔ اللہ نے آسمان بنائے، زمین بنائی، دنیا اور آخرت بنائی، اپنے محبوب کو پیدا کیا، صحابہ کرام کو پیدا کیا، پیغمبروں رسولوں کو پیدا کیا، ہر شے کو اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا۔ اور آج یہ وظیفہ پڑھتے دوران رب کریم سے وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے، آج یہ وظیفہ پڑھتے ہی ہر ناممکن رکاوٹ اور بندش کا خاتمہ ہو جائے گا، نسلیں آباد ہو جائیں گی۔ رب کریم اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آئے گا۔ چاہے آپ پاکستان سے ہیں، چاہے انڈیا سے ہیں، بنگلہ دیش، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جہاں کہیں بھی بیٹھ کر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، پہلے تو آپ نے اس ویڈیو کو آخر تک مکمل دیکھنا ہے، عمل کو اچھی طرح سمجھنا ہے، پھر اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ یاد رکھیے گا، اگر آپ اللہ پاک کا نام پڑھتے ہیں، قرآنی آیات پڑھتے ہیں، تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کو فائدہ نہ ہو۔ آپ نے بالکل بھی مایوس نہیں ہونا، اللہ پاک کی ذات پر یقین کرتے ہوئے آپ نے آج کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ اور آج کا یہ وظیفہ ایسا وظیفہ ہے کہ اسے پڑھنے والا اللہ سے اپنی حاجات پوری کروا لیتا ہے۔ آج آپ کو وہ خاص وظیفہ بتانے لگا ہوں جس کو اگر آپ بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ 100% آپ کو فائدہ ہوگا۔ یہ سمجھ لیں، آج اپنے سینے کا راز بتانے لگا ہوں۔ اگر آپ کی غریبی امیری میں نہ بدل جائے تو پھر مجھے کہنا، آپ کی حاجتیں فوری طور پر پوری نہ ہو جائیں تو پھر مجھے کہنا،
اللہ پاک نے چاہا تو جو مراد ہوگی، جو حاجت ہوگی، جو پریشانی ہوگی، فوری طور پر وہ پوری ہو جائے گی۔ جو بڑی سے بڑی آپ کی مشکلات ہوں گی، قرضوں میں ڈوب چکے ہو، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ آپ چاہے کسی بھی نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ فجر، ظہر، عصر، مغرب یا عشاء کے بعد پڑھ لیں۔ چاہے چلتے پھرتے گھر میں ہو تو گھر میں پڑھ لو، دکان میں ہو تو پڑھ لو، آفس میں ہو تو پڑھ لو، یونیورسٹی میں ہو، مسجد میں ہو، مدرسے میں ہو، جہاں کہیں آپ موجود ہوں، یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ یہ ایسا وظیفہ ہے جو میرے بھائی بہنیں ان پڑھ ہیں، بالکل بھی ایک لفظ پڑھنا نہیں آتا، وہ میرے ساتھ پڑھ لے، کیونکہ یہ اتنا آسان وظیفہ ہے اور اتنا مختصر سا وظیفہ ہے جو آپ کو بتانے لگا ہوں۔ میرے بتانے میں، سمجھانے میں وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن آپ یقین کریں جب آپ اس عمل کو پڑھیں گے آپ کے بمشکل 2 سے 3 منٹ لگیں گے۔ اگر آپ فارغ بیٹھے ہیں تو 1 منٹ کا وقت نکال لو اور فوراً یہ وظیفہ پڑھ لو۔ دکان میں ہو تو 1 منٹ کا وقت نکال لو، فوراً پڑھ لو۔ مسجد میں ہو، مدرسے میں ہو، سکول، یونیورسٹی، کالج، جہاں کہیں آپ موجود ہوں، 1 منٹ کے لیے فون سے، دوستوں سے، رشتہ داروں سے بالکل دور ہو جانا، سکون سے اس وظیفے کو پڑھنے کے لیے 1 منٹ کا وقت نکالنا۔ وہ 1 منٹ ایسا ہو کہ آپ کی پوری توجہ اس وظیفے کو پڑھنے میں لگی ہو۔ اس وظیفے کو آپ پوری توجہ سے، پورے دھیان سے، اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے پڑھنا شروع کر دینا، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ آئیے ناظرین، آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسز پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کا طریقہ کار سمجھ لیں۔ آج 11 جمادی الاول دوسرے پیر کے دن کسی بھی وقت، کسی بھی نماز کے بعد، جب جہاں جیسے آپ کو وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر یا چلتے پھرتے، آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں یا نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت و برکت سب سے زیادہ ہے۔ میں آپ سے یہی کہوں گا کہ آپ نماز والا درود ابراہیمی ہی پڑھیں، کیونکہ یہ وہ درود ہے جو سب سے زیادہ افضل درود ہے۔ اس درود کا رتبہ بہت زیادہ ہے، اور روایات میں ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ پسند کرتے تھے، سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ تو آپ نے بھی کوشش کرنی ہے کہ درود ابراہیمی ہی پڑھیں۔ درود ابراہیمی 1 مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھیے گا تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کی کوئی نہ کوئی حاجت ہے، کوئی نہ کوئی مقصد ہے، کوئی نہ کوئی خواہش ہے۔ ہر انسان کسی ادھوری خواہشات کو پورا کرنے کے لیے یا کسی مسئلے سے نجات کے لیے، پریشانی سے نجات کے لیے وظیفہ پڑھتا ہے۔ آج آپ کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسا چاہیے، اپنے الفاظ میں نیت کریں۔ مثال کے طور پر اگر آپ کے اوپر لاکھوں کروڑوں کا قرضہ ہے، قرض دار آپ کو پریشان کر رہے ہیں، تو آپ یہ نیت کر لیں کہ میرا سارا قرضہ اتر جائے۔ یا آپ کو نوکری نہیں مل رہی، اس کی نیت کر لیں کہ مجھے کہیں اچھی جگہ نوکری مل جائے۔ یا آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں اور آپ اپنا ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں، آپ اس کی نیت کر لیں۔ من پسند شادی کے لیے پڑھ لو، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، تڑپنے والی محبت چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ نافرمان اولاد، نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لو۔ الغرض آپ کا جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، اس کی نیت کرنے کے بعد آپ نے 1 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا باقاعدہ آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا، جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھا جاتا ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ بھی پڑھ لیا، تو اب یوں محسوس کریں جیسے دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم، آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، وہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام کا وظیفہ ہے، اور وہ صفاتی نام یا وہابو ہے۔ آج یا وہابو پڑھتے دوران رب کریم سے تھوڑا نہ مانگیے گا، آج رب کریم سے وہ مانگیے گا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے،
جس کو انسانی عقل ناممکن کہتی ہے کہ یہ کام تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ سب میرے رب کی صرف ایک کن کا محتاج ہے۔ میرا بس چلتا تو میں آپ میں سے ہر ایک کو بازو سے پکڑ کر مصلے پر بٹھاتا اور کہتا کہ آج 11 جمادی الاول دوسرے پیر کے دن کا یہ خاص وظیفہ پڑھ لو، کیونکہ آج قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ اگر آج آپ کے رشتوں میں بندش ہے، رکاوٹ ہے، کاروبار میں بندش ہے، یا چلتا ہوا کاروبار بند ہو رہا ہے، گھر میں سکون اور برکت ختم ہو چکی ہے، ہر قدم پر لڑائی جھگڑے، پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، تو آج آپ کو یا وہابو پڑھنا پڑے گا۔ آپ نے یا وہابو کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے ملاحظہ فرمائیں۔ یا وہابو ایک بار ہو گیا، یا وہابو 2 بار ہو گیا، یا وہابو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا وہابو کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور 11 بار یا وہابو پڑھتے دوران اگر آپ اللہ کریم سے 11 حاجات کی نیت کر کے بیٹھیں گے تو 11 کی 11 ناممکن حاجات ممکن ہو جائیں گی۔ 11 بار یا وہابو پڑھنے سے رب کی ذات آپ کو وہ عطا فرمائے گی جو آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ پہلے نمبر پر 11 بار یا وہابو پڑھتے ساتھ ہی آپ نے دوسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ دوسرے نمبر پر آپ نے قرآنی آیت کو پڑھنا ہے، اور وہ قرآنی آیت الحمدللہ رب العالمین ہے۔ یہ آیت اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مقدس کتاب قرآن مجید کا آغاز بھی اسی آیت سے کیا ہے۔ اگر آپ بھی اپنی نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں اور ایک ایسی زندگی چاہتے ہیں جس میں کبھی کسی سے مانگنا پڑے، نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ در در کی ٹھوکریں کھانی پڑے، تو آج 11 جمادی الاول پیر کے دن آپ نے الحمدللہ رب العالمین کا یہ وظیفہ پڑھنا ہے اور رب کا شکر ادا کرنا ہے۔ رب شکر کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ شکر کرنے والے کے مال میں، جان میں، عزت و آبرو میں برکتیں اور وسعتیں پیدا فرماتا ہے۔ آج قبولیت کا دن ہے۔ آج یہ وظیفہ پڑھنے والا رب کریم سے جو کچھ بھی مانگ لے، مصلی چھوڑنے سے پہلے اگر رب نے چاہا تو وہ مل جائے گا۔ آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ الحمدللہ رب العالمین 1 بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 2 بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ صرف 21 بار الحمدللہ رب العالمین پڑھ کر آپ نے رب کریم کو راضی کر لیا، رب کو منا لیا۔ اب وقت ہے رب سے خزانے لوٹنے کا۔ اب اپنی مرضی کے مطابق جو بندہ نصیب اور تقدیر کے فیصلے کروانا چاہتا ہے، اپنے گھر سے بے سکونی اور بے برکتی، لڑائی جھگڑوں کا خاتمہ چاہتا ہے، کسی کو اپنے قابو میں کرنا چاہتا ہے، کسی کو اپنا بنانا چاہتا ہے، تو تیسرے اور آخری نمبر پر اللہ الصمد کو پڑھ لے۔ اللہ الصمد رب کی صفت بھی ہے اور سورہ اخلاص کی دوسری آیت بھی ہے۔ اللہ الصمد کا مطلب ہے کہ اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ کی بے نیازی کیا ہے کہ وہ جب دینے پر آتا ہے نہ شکلیں دیکھتا ہے نہ ہی اعمال دیکھتا ہے، چپڑ پھاڑ کر عطا فرماتا ہے۔ اللہ کی بے نیازی یہ ہے کہ وہ بے روزگاروں کو روزگار دیتا ہے، بے اولادوں کو اولاد دیتا ہے، بن مانگے ہمارے اخراجات کو پورا کرتا ہے، اور مانگنے والے کو رزق اور دولت سے مالا مال کر دیتا ہے۔ آپ نے اللہ الصمد کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ اللہ الصمد 1 بار ہو گیا، اللہ الصمد 2 بار ہو گیا، اللہ الصمد 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ اللہ الصمد کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ یہ پڑھنے میں آسان اور بڑا چھوٹا سا وظیفہ ہے، لیکن اس کی تاثیر اور طاقت بہت زیادہ ہے۔ اللہ سے مانگنے والے بہت کم ہیں، لیکن اللہ کے خزانے بھرے پڑے ہیں۔ آج آپ نے اللہ الصمد کو صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا۔ پہلے نمبر پر آپ نے 11 بار یا وہابو کو پڑھنا ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے 21 بار الحمدللہ رب العالمین کو پڑھنا ہے۔ تیسرے نمبر پر آپ نے 33 بار اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں پھر 3 بار درود پاک لازمی پڑھیے گا، جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ یہ 11 جمادی الاول دوسرے پیر کے دن کا وہ خاص عمل ہے جسے اللہ والوں نے پڑھا، اولیاء کرام نے پڑھا، اور آپ نے اس وظیفے کو بالکل اسی ترتیب اور طریقے سے پڑھنا ہے جو آپ کو بتایا گیا ہے۔ آپ نے اپنی منمانی نہیں کرنی، اور بہت سی میری بہنوں اور بھائیوں کو وظیفہ پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا، رب سے مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ آج میں آپ کو 11 جمادی الاول پیر کے دن کا اتنا طاقتور وظیفہ بتا چکا ہوں کہ میں نہیں چاہتا کسی بھی غلطی کوتاہی سے یہ وظیفہ ضائع ہو جائے۔
آپ کی چھوٹی سی لاپرواہی سے یہ موقع ہاتھ سے نکل جائے۔ یہ قبولیت کے دن ہیں، قبولیت کی راتیں ہیں۔ ان راتوں میں، ان دنوں میں اللہ تعالیٰ سے جتنا مانگو میرا رب عطا فرماتا ہے اور میرا رب نواز دیتا ہے۔ پورے خلوص یقین کامل کے ساتھ آپ نے ان اعمال کو پڑھنا ہے۔ اس خاص وظیفے کو یقین کے ساتھ جو بندہ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے یقین کو نہیں ٹھکراتا، اللہ تعالیٰ اسے عطا کرتا چلا جاتا ہے، نوازتا چلا جاتا ہے۔ آج اگر سڑک پر جاتا ہوا فقیر بھی اس عمل کو پڑھے گا تو وہ بھی دولت مند بن جائے گا، وہ بھی امیر بن جائے گا۔ آپ دونوں ہاتھ اٹھا کر رب کریم سے جو مانگو گے مل جائے گا۔ محمد مصطفیٰ کے صدقہ سے مانگ لو، چار یاروں کے صدقہ سے مانگ لو، میرا رب عطا فرمائے گا۔ میرا رب بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمیشہ ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، خوش رہیں، آباد رہیں، اور مجھے بھی اپنی نیک دعاؤں اور نیک تمناؤں میں لازمی یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔